وضو کی سنتیں۔ وضو گھر میں کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور فرض نماز ادا کرنے کی خاطر مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر اس کی ایک غلطی مٹا دی جاتی ہے اور دوسرے پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم 666۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ وضو کے شروع میں اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا۔ چہرہ دھونے سے پہلے کلی کرنا۔ ناک میں پانی چڑھانا۔ بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک جھاڑنا۔ صحیح بخاری 164 اور صحیح مسلم 226 کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا اور اسے جھاڑا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، پورے منہ میں پانی گھمانا اور ناک کے آخری حصے تک پانی پہنچانا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داؤد میں 2366 میں ہے، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کیا کرو الا یہ کہ تم روزے دار ہو۔ صحیح بخاری 191 اور صحیح مسلم 235 سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے پانی بھرا اور ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔ کلی کے وقت مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ مسند احمد 258۔ چہرہ دھوتے وقت گھنی داڑھی کا خلال کرنا۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 31 سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ مسنون کیفیت کے مطابق مسح کرنا۔ رسول اللہ اپنے دونوں ہاتھوں کے سر کے شروع سے گدی تک لے جاتے اور پھر انہیں اسی طرح سر کے شروع تک واپس لے آتے۔ صحیح بخاری 192 اور صحیح مسلم 235۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ سنن ترمذی کی حدیث 788 میں آپ نے فرمایا، مکمل وضو کیا کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو۔ ہاتھ پاؤں دھوتے ہوئے پہلے دائیں ہاتھ پاؤں کا دھونا۔ صحیح بخاری 168 اور صحیح مسلم 268 سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہنتے ہوئے اور طہارت میں دائیں طرف پسند تھی۔ چہرہ، ہاتھ، بازو اور پاؤں کو ایک سے زیادہ 3 مرتبہ تک دھونا۔ پانی بہاتے ہوئے اعضائے وضو کو ملنا۔ حسب ضرورت پانی استعمال کرنا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد تقریباً نصف لیٹر پانی سے وضو کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری 201 اور صحیح مسلم 325۔ بازو اور پاؤں دھوتے ہوئے مبالغہ کرنا۔ ایک حدیث صحیح مسلم 242 میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تھے تو اپنے بازوؤں کو کندھوں تک اور اپنے پاؤں کو پنڈلیوں تک دھوتے اور پھر کہتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مکمل وضو کرنا اور ہر عضو کو اچھی طرح دھونا۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم 234۔ وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس میں دنیاوی خیالات سے بچا رہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 160 اور صحیح مسلم 226 اور 234۔ ان سنتوں کے مطابق وضو کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، اس کا اندازہ ان 2 حدیثوں سے کیا جا سکتا ہے۔ پہلی، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے گناہ اس کے جسم سے حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ صحیح مسلم 245۔ دوسری، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مسند احمد
16,863۔ یا اللہ ہمیں نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ Thank you for watching. Like, share, subscribe. Please subscribe.